سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کچھ دیر بعد سیسم کے ایک وسیع میدان میں اسلامی فوج کے ان چند ایک شہیدوں کی لاشیں اکٹھی رکھی ہوئی تھیں جنہیں چندرام حالہ کے آدمیوں نے شہید کیا تھا۔ ایک طرف چندرام حالہ بڑے مندر کے 4-5 پنڈت اور ان کے پیچھے وہ تمام فوجی کھڑے تھے جنہوں نے ان مجاہدین کو قتل کیا اور قلعے پر قبضہ کیا تھا۔ چندرام حالہ کے فوجیوں سے تفصیلی بیانات لے کر معلوم کیا گیا تھا کہ یہ دھوکہ کس طرح عمل میں آیا تھا۔ محمد بن مصعب اپنے کمانداروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ گھوڑے لاشوں کے قریب کھڑے تھے۔ ذرا پیچھے ہٹ کر شہر کے لوگوں کا ہجوم تماشائیوں کے گول دائرے کی طرح کھڑا تھا۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتوں کا ہجوم تھا۔ اتنے بڑے ہجوم پر خاموشی طاری تھی، ہر کوئی دم بہت تھا۔ یہ موت کا سکوت تھا۔ سب جانتے تھے کہ موت اپنا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مجرموں کی گردنیں اڑنے والی تھیں۔ وہ پنڈت جو دیوتاؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ محمد بن مصعب نے ایک مقامی آدمی کو ساتھ لے رکھا تھا جو سندھی اور عربی زبان روانی سے بول اور سمجھ سکتا تھا۔ شہر کے لوگوں، محمد بن مصعب نے کہا اور ترجمان کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے بولتا گیا، ان لوگوں کا جرم تمہارے سامنے ہے۔ ہم فاتح ہیں۔ ہم چاہیں تو انتقام میں ان مجرموں کے ساتھ ان تمام ہندوؤں کے بچے سے بوڑھے تک کو قتل کر دیں جنہوں نے ان مجرموں کو اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، لیکن ہم جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کیا کرتے ہیں۔ ان مجرموں نے جنہیں قتل کیا ہے ان کی لاشیں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ خدا کی قسم، میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے کہ میں اپنے مقتولین کے خون کا انتقام اس پورے شہر سے کیوں نہیں لیتا، لیکن جس طرح تم لوگوں نے ہمارے لیے قلعے کے دروازے کھولے ہیں اور جس محبت سے ہمارا استقبال کیا ہے، میں اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ میں چندرام حالہ، اس کے ٹھاکروں اور ان کے فوجیوں کو، پھر شہر کے ان تمام افراد کو جنہوں نے انہیں پناہ دی تھی، اپنے ان آدمیوں کے قتل کے جرم میں قتل کرنا مناسب فیصلہ سمجھتا ہوں۔ محمد بن مصعب نے یہ الفاظ منہ سے نکالے ہی تھے کہ لوگوں کے ہجوم کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ چھتوں پر جو عورتیں کھڑی تھیں ان میں سے کئی عورتوں نے بازو اوپر کر کے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے گھروں میں چندرام حالہ نے اپنے آدمیوں کو چھپایا تھا۔ جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ میں نے سنا دیا ہے، لیکن میں اس شہر کے لوگوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو کہ ان قاتلوں اور دھوکہ بازوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ محمد بن مصعب کہہ رہا تھا، میں چندرام حالہ، اس کے ٹھاکروں اور مندر کے بڑے پنڈت کی جان بخشی نہیں کروں گا، باقی جو ہیں ان کا فیصلہ تم کرو۔ شہر کے 2-3 سرکردہ آدمی محمد بن مصعب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اے سالار عرب، ایک آدمی نے کہا، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ قتل کے جرم میں انہیں قتل کیا جائے جنہوں نے یہ جرم کروایا ہے۔ پنڈت مہاراج کو لوگ مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ چندرام حالہ نے لوگوں کو اپنے فوجیوں سے ڈرا کر اپنے آدمیوں کو لوگوں کے گھروں میں چھپایا تھا۔ اس کے ساتھ پنڈت نے ان لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکایا تھا۔ اگر آپ ہمارا فیصلہ قبول کریں تو قتل ان چند ایک آدمیوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے یہ جرم کروایا ہے۔ محمد بن مصعب نے سیسم کے حاکم عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کی طرف دیکھا جو پاس ہی کھڑے تھے۔ دونوں نے تائید میں سر ہلائے۔ اس کے فوراً بعد چندرام حالہ، مندر کے 3 پنڈتوں، باہر سے آئے ہوئے ٹھاکروں اور شہر کے 2-3 سرکردہ ہندوؤں کی لاشیں شہیدوں کی لاشوں کے قریب تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ ان کی گردنیں تان سے جدا کر دی گئی تھیں۔ تاریخوں میں ایک اور چیز آئی ہے جو اس طرح بیان کی گئی ہے کہ محمد بن مصعب نے سیسم سے ایک قاصد محمد بن قاسم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ سیسم کے حالات معمول پر آ گئے ہیں اور مجرموں کو سزا دے دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم پریشانی کے عالم میں اس خبر کا انتظار بڑی بے صبری سے کر رہا تھا۔ یہ خوشخبری ملتے ہی اس نے اسی قاصد کے ہاتھ پیغام کا جواب دیا۔ جواب کچھ اس طرح تھا، محمد بن قاسم سالار اعلیٰ عربی کی طرف سے محمد بن مصعب کے نام۔ خداوند تعالیٰ سے مجھے یہی امید تھی کہ اس کی ذات باری ہماری دعائیں اور عبادتیں قبول کر لے گی۔ تم نے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جس کا تم نے ذمہ لیا تھا۔
اب وہاں کے عمال میں صرف ان مقامی آدمیوں کو رہنے دو جو وہاں کے شیمنیوں کی نظر میں قابل اعتماد ہوں۔ ہندوؤں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ میرا یہ پیغام عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کے لیے بھی ہے۔ اب میں تم سے اور اپنے دونوں حاکموں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ایک اور کامیابی حاصل کرو گے۔ جب تم واپس آؤ تو تمہارے ساتھ مقامی لوگوں کی کم از کم 4080 نفری ہونی چاہیے جو جنگجو ہوں اور ہمارے مجاہدین کی طرح جرأت والے ہوں۔ وہاں کے شمنی سرداروں اور سرکردہ آدمیوں کی ضمانتیں لے کر ان آدمیوں کو فوج میں لینا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن مصعب جب سیسم سے محمد بن قاسم کے پاس واپس آیا تو اس کے ساتھ اپنے دستوں کے علاوہ 4000 مقامی آدمیوں کی فوج تھی۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس قوم کے آدمی تھے۔ لازمی طور پر ان میں چنا قوم کے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیسم کے حالات بہتر ہوئے تو گھوڑوں میں وبا پھوٹ پڑی۔ گھوڑوں کی کمی ہو سکتی تھی۔ حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دیا گیا تھا، لیکن اتنی دور سے گھوڑوں کا جلدی پہنچنا آسان نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ راجہ طاہر حملہ کر دے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راجہ طاہر کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے محمد بن قاسم کو پیغام بھیجا تھا کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ محمد بن قاسم نے اسے بہت سخت اور توہین آمیز جواب دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک انتظام یہ کیا کہ تیر اندازوں کی بہت سی نفری کو دریا کے کنارے بھیج دیا۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ کنارے کنارے چلتے پھرتے رہیں اور جہاں انہیں طاہر کی فوج دریا عبور کرتی نظر آئے اس پر تیروں کا می برسا دیں۔ مسلمانوں کے پاس آتشین تیر بھی تھے۔ ان کے اگلے سروں پر ایسے آتش گیر سیال میں کپڑے بھگو کر باندھے جاتے تھے جسے آگ لگا کر تیر چلاتے تو تیر کی اتنی زیادہ رفتار کے باوجود آگ ہوا میں نہیں بجھتی تھی۔ یہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگا دیتے تھے۔ تاریخ ایسی شہادت بھی پیش کرتی ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے ایسے تیر بنا لیے تھے جو کمان سے نکلتے تھے تو ہوا کی رگڑ سے انہیں آگ لگ جاتی تھی۔ یہ کسی آتش گیر سیال میں ڈبوئے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم کا حکم یہ تھا کہ طاہر کی فوج کشتیوں میں دریا پار کرنے لگے تو کشتیوں کو دریا کے وسط میں آنے دیا جائے، پھر ان پر آگ والے یہ تیر پھینکے جائیں۔ محمد بن قاسم کا دوسرا حکم یہ تھا کہ رات کو فوج بیدار رہے۔ مسلمانوں کو صرف یہ فائدہ حاصل تھا کہ راجہ طاہر کی فوج دریا کے پار تھی۔